السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے اپنا نیا چیپٹر پاکستان شروع کیا تھا اور سب سے پہلے ہم نے اس کا محل وقوع یعنی اس کی لوکیشن نقشے پر دیکھی۔ اس کے بعد یہاں پہ آبادی کی تقسیم دیکھی اور آبادی کی تقسیم میں پہلے ہم نے یہاں کے گنجان آباد علاقے دیکھے اور آج ہم نے یہاں پہ کم آبادی کے علاقے دیکھنے ہیں۔ میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا یہ جو نقشہ ہے یہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں آبادی کو ظاہر کرتا ہے اور یہاں پہ جو ڈاٹس لگائے گئے ہیں وہ باقاعدہ ایک سکیل کے مطابق لگائے گئے ہیں اور ایک جو ڈاٹ ہے وہ 10,000 آبادی کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے کم آبادی کے علاقے دیکھیں، جیسے کہ نقشے سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو، یہ دیکھیں یہ آپ کا صوبہ بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، اس میں سندھ کے علاقے ہیں، اوپر آپ چلے جائیں یہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ والے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں جو ہے وہ ہماری آبادی، اور یہ دیکھیں اس جگہ کے یہ علاقہ ان جگہوں پہ آبادی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں، بلوچستان کے خشک پلیٹوں اور تھر کے ریگستانی علاقوں میں آبادی بہت کم ہے۔ ان علاقوں میں آبادی کی کمی کی وجہ بارش کی کمی اور زمین کا ناہموار اور پتھریلا ہونا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو پاتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی آبادی وہاں پہ رچ ہوتی ہے یا وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک تو اس کی انوائرمنٹل کنڈیشنز ایسی ہوں کہ جو انسان کے سروائیور کے لیے بہترین ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہاں پہ فزیکل کنڈیشنز بھی ایسی ہوں کہ وہاں پہ انسان کی اکنامک ایکٹیویٹیز آسانی سے انسان کو میسر ہوں، یعنی ذریعہ معاش، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں پاکستان میں آبادی کم ہے وہ آپ کے شمال مغربی پہاڑی علاقے اور سطح مرتفع بلوچستان کے علاقے، تھل کا صحرا اور ریگستانی تھر کا علاقہ ہے۔ ان علاقوں میں پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے، نامناسب جو ہے وہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے آبادی کم ہے اور یہاں پہ آبادی کی گنجانی 50 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ کلات جیسے بنجر علاقے میں آبادی کی گنجانی 20 افراد کے قریب ہے، جبکہ چاغی اور خاران یہ دیکھیں ان علاقوں میں آبادی اتنی کم ہے کہ یہاں پہ 5 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم لوگ جو ہے وہ آباد ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ پاکستان کے اگر ہم بڑے بڑے شہر دیکھیں تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی آبادی جو ہے وہ 1998 کی مردم شماری جو ہماری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے کراچی ہے اور اس کی آبادی 9.2 ملین ہے۔ دوسرے نمبر پر لاہور، اس کے بعد فیصل آباد۔ ان تینوں بڑے شہروں کی آبادی پاکستان کی کل شہری آبادی کا 38.4% ہے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ یعنی پہلے نمبر پر آپ کا کراچی، لاہور اور فیصل آباد، یہ تینوں جو بگ سٹیز ہیں ان کی آبادی جو ہے پاکستان کی کل آبادی کا 38.4% بنتی ہے۔ پھر ہم چوتھے، پانچویں اور چھٹے اور ساتویں نمبر پر راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد، گجرانوالہ شامل ہیں۔ اب دارالحکومت جو آپ کا فیڈرل کیپٹل ہے اسلام آباد، اس کی آبادی 0.79 ملین کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی آبادی اور آج ہم شروع کریں گے اگلا ٹاپک آپ کا جو کہ ہے زراعت۔ آپ بچپن سے بیٹا پڑھتے آتے ہیں ابتدائی کلاسز سے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا اعتبار یا انحصار زیادہ تر کس پر ہے؟ زراعت پر ہی ہے اور پاکستان کے کل آبادی کے 2/3 لوگوں کا روزگار بھی اسی سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور زراعت جو ہے وہ ہماری بڑی بڑی صنعتوں کے لیے را میٹیریل یعنی خام مال فراہم کرتی ہے اور ہمارے ملک کی جو برآمدات ہیں اس کا 90% جو ہے وہ حصہ مویشی پروری اور کاشتکاری کی پیداوار پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری قومی آمدنی کا 60% جو ہے وہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام حقائق سے آپ اس حقیقت کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا انحصار زراعت پر کس حد تک ہے۔ اب 1986 اور 87 کے
جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہمارا کل قابل کاشت رقبہ 57.78 ملین ہیکٹر ہے۔ اس میں سے 36.5% جو ہے وہ زیر کاشت ہے، 5% پر جنگلات، 40% کاشت کے لیے مہیا نہیں ہے، اور کل رقبے کا 18% یعنی 10.4 ملین ہیکٹر ناقابل کاشت خالی ہے، اور پاکستان کی خوشحالی کا دار و مدار اس کی زرعی پیداوار پر ہی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی فصلوں کو دیکھیں تو فصلوں کے لحاظ سے پاکستان میں درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے سال میں 2 بڑی فصلیں بیجی جاتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ربیع کی فصلیں اور دوسری کو ہم کہتے ہیں خریف کی فصل۔ خریف کی فصل وہ ہوتی ہے جو موسم گرما کے آغاز پر اس کو ہم بیجتے ہیں اور موسم سرما کے آغاز پر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ اس کو اکتوبر یا نومبر میں اس کی کٹائی کر لی جاتی ہے۔ اس فصل میں ایسے اجناس کی کاشت شامل ہے جن کے لیے اوسط درجہ حرارت زیادہ اور بارش کافی مقدار میں چاہیے ہوتی ہے۔ ان فصلوں میں یعنی خریف کی فصلوں میں کپاس، چاول، مکئی، جوار، گنا وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسری فصلیں ہماری کہلاتی ہیں ربیع کی فصلیں۔ ربیع کی فصل وہ فصل ہوتی ہے جس کو ہم موسم سرما کے آغاز میں بیجتے ہیں اور موسم گرما کے آغاز میں ان کو کاٹ لیا جاتا ہے، یعنی اکتوبر اور نومبر میں اس کی بوائی کی جاتی ہے اور اپریل اور مئی میں اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں، اور یہ موسم بہار کی فصلیں بھی کہلاتی ہیں۔ جو موسم بہار کی فصلیں ہیں ان میں جو چنا اور تیل نکالنے کے بیج وغیرہ جو ہے یہ ربیع کی فصلوں میں شامل ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چاول۔ اب ہم یعنی انڈیویجولی پاکستان کی مختلف فصلوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سی فصلیں کن کن علاقوں میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے چاول۔ چاول جو ہے وہ پاکستان کی ایک اہم زرعی فصل ہے، اور اس کی مطلب جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو شروع میں اس کے لیے گرم آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی جڑوں میں پانی کا کھڑا رہنا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کی کاشت انہی علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، اور بارش کی زیادتی چاول کے اگنے میں سازگار حالات پیدا کرتی ہے۔ پاکستان میں چاول کی کاشت کے اگر ہم علاقے دیکھیں تو زیادہ تر اپر پنجاب میں شیخوپورہ اور گجرانوالہ کے نشیبی علاقوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ سندھ میں سیلابی نہروں کے نواحی علاقوں اور دریاؤں کے سیلابی میدانوں میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے، اور کم مقدار میں یہ شمال کے کوہ دامنی علاقوں اور نہری زمینوں میں بھی کاشت کی جاتی ہے۔ چاول کی فی ایکڑ پیداوار کے اعتبار سے ہمارا پاکستان دنیا کے بہت سے ممالک میں سب سے پیچھے ہے۔ پاکستان کا لیکن چاول اچھی قسم کا ہوتا ہے، باسمتی چاول کی بیرون ملک بہت مانگ ہے، اس لیے حکومت اسے خرید کر برآمد کرتی ہے۔ اس کی کاشت کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا، مسلسل بارش اور زرخیز مٹی والے ہموار میدان موزوں حالات پیدا کرتے ہیں۔ اب چاول کے پودے کو جب لگاتے ہیں تو شروع میں اس کو پنیری کی شکل میں لگایا جاتا ہے، پھر 1-2 ہفتے کے بعد جب اس کے چھوٹے چھوٹے پودے بن جاتے ہیں تو ان پودوں کو اکھیڑ کر کھیتوں میں اس طرح لگاتے ہیں کہ کھیتوں میں پانی کھڑا ہوا ہو۔ ظاہری بات ہے اس کام کے لیے سستی مزدوری کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ جو ہے وہ مل جاتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر کام پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ برسات کے موسم میں آپ کو اکثر خواتین، بچے اور مرد جو ہیں وہ پانی جن کھیتوں میں کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ جو چاول ہے اس کی پنیری لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر جو ہی اس کی فصل پک جاتی ہے تو پھر اس کو پانی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ چاول کی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ جولائی کے مہینے کا اوسط درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو اور جنوری کا 13 ڈگری سے کم نہ ہو۔ پھر اس کو پکنے کے موقع پر اوسط درجہ حرارت 26.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے کہ اس کے لیے
ہمیں سستی مزدوری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ بارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر اس کو ایسے علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے، آبادی گنجان ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کی ہماری نیکسٹ جو فصل ہے وہ ہے گندم۔ اب یہ گندم کی پیداوار کے لیے کس قسم کے موضوع طبعی اور غیر طبعی حالات کا ہونا ضروری ہے اور یہ کس پاکستان کے کن کن علاقوں میں کاشت ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر بیٹا اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل نیا لیکچر ہم پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔